السلام علیکم ویورز، عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان میں جو حالیہ فلڈز تھے اس کے بعد پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومتوں کی آنکھیں آئی اوپنر تھے وہ فلڈز، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایسا خطرہ ہے جو پریزنٹ ہے اور کلیئر ڈینجر ہے، کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر۔ یعنی یہ کوئی ریموٹ ڈینجر نہیں ہے، پریزنٹ ڈینجر ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ اور یہ آخری دفعہ فلڈز نہیں آ رہے، آخری دفعہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز نہیں ہیں، آخری دفعہ نیچرل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہو رہے۔ خدا نخواستہ بڑی بڑی مطلب بری بات ہے، لیکن یہ ہونے جا رہا ہے آئندہ سالوں میں بھی۔ تو میں اس حوالے سے آج یہ پروگرام کرنا چاہ رہا تھا، اور میں آپ کو ایک آئیڈیا سے روشناس کراؤں گا۔ ایک آئیڈیا، ایک ویسٹرن جرنلسٹ کا دیا ہوا آئیڈیا ہے یہ، پاکستان کے حوالے سے بلکہ پورے دنیا کے حوالے سے اس نے یہ آئیڈیا دیا۔ ایک جرنلسٹ ہیں، برٹش جرنلسٹ، ان کا نام ہے اناتول لیون۔ اناتول لیون جو ہیں وہ 15-20 سال پاکستان میں ایک برٹش لندن بیسڈ نیوز پیپر کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ یہاں انہوں نے کام کیا ہے، اور بڑا ایکسٹینسو کام کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی تھی پاکستان پہ، پاکستان اے ہارڈ کنٹری۔ بہت عمدہ کتاب ہے، سیاست، پاکستان کی سیاست پہ، معاشرت پہ اور معیشت پہ، بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری انہوں نے ایک ریسنٹ کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہے کلائمیٹ چینج اینڈ اسٹیٹ۔ اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو اپنی ملٹریز کو انگیج کرنا چاہیے کلائمیٹ چینج کے تھریٹ، کلائمیٹ چینج کے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو کلائمیٹ چینج کی تھریٹ ہے، کلائمیٹ چینج کی، وہ کیونکہ ملٹریز جو ہیں وہ کیونکہ ایک ان میں کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ گو گیٹرز ہوتے ہیں، they are doers، مطلب they are capable of performing task whatever task is given to them۔ یہ کوالٹی ہر ملٹری میں ہوتی ہے، گو گیٹرز ہوتے ہیں وہ۔ اور اناتول لیون نے اپنی کتاب میں خاص طور پہ پاکستانی ملٹری کا ذکر کیا ہے، اور یہ آئیڈیا ہے، یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے، یہ آئیڈیا ہے کہ پاکستانی ملٹری جو ہے اس کو کلائمیٹ چینج کے مسئلے پہ، کلائمیٹ چینج کے تھریٹ کو میٹ کرنے کے لیے انگیج کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ گو گیٹرز ہوتے ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ جو نیشنلزم کی فورسز ہیں، نیشنلزم کی جو فیلنگز ہیں سوسائٹی میں، ان کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، پاکستان میں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ایک سائڈ شو ہے، سائڈ شو۔ تھوڑا سے پیسے ایلوکیٹ کر دیتے ہیں کلائمیٹ چینج انوائرمنٹل منسٹری کو، ایک آدھ ڈبیٹ کرا لیتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، کوئی تقریر ہو جاتی ہے۔ شہری رحمان صاحبہ بڑی افیکٹو خاتون ہے، ہمیشہ انہوں نے جو بھی پروجیکٹ پک کیا ہے وہ بہت افیکٹولی اس سے ڈیل کیا ہے، جرنلسٹ بھی بہت عمدہ تھی وہ۔ اب انہوں نے کلائمیٹ چینج کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے جو گلوبل وارمنگ کی تھریٹ ہے، اور بہت افیکٹولی ڈیل کری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کون ہے جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرتا ہے؟ سائڈ شو ہے۔ اچھا، یہ جو فلڈز آئے تھے 2025 والے، اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے ایلوکیشنز کی۔ یہ میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں کہ ایلوکیشن 6.9% آف دا بجٹ ایلوکیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ایکسپینسز، اور 8.2% آف دا ڈیولپمنٹ بجٹ از allocated to climate change related expenses۔ لیکن اور پالیسی میکنگ میں ابھی بھی یہ ایک سائڈ شو ہی ہے، پالیسی میکنگ میں کوئی سینٹرل رول نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل پرابلمز میں اتنے بزی ہیں، جو ہمارے وہ پولیٹیکل پرابلمز جو ہمارے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ مطلب عمران خان کو جیل میں رہنا ہے، کون کون ان سے مل سکتا ہے جیل میں، کون کون نہیں مل سکتا، فیڈرل گورنمنٹ اجازت دیتی ہے،
پنجاب گورنمنٹ اجازت واپس وڈرا کر لیتی ہے. جو جیل کی انتظامیہ عمران خان کو اب ان کے کارکنوں سے ملنے نہیں دیتی. یہ نیشنل ایشو ہے. یہ آکوپائی کرتا ہے آپ کی جوڈیشری کو, آپ کے میڈیا کو, آپ کی پولیٹیکل ڈیبیٹ کو, پولیٹیکل ڈسکورس کو ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب یہ ایک عمران خان بہت پاپولر لیڈر ہیں, یہ سب باتیں درست, لیکن وہ ایک فرد ہی ہیں, وہ ایک انڈیویجول ہی ہیں. ان کی رہائی یا ان کی جو جیل میں رہنا جو ہے وہ نیشنل لیول کا ایشو بن نہیں سکتا, نہیں بننا چاہیے. اگر آپ سیریس ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کی, کسی بھی انڈیویجول کی جو رہائی یا قید جو ہے وہ نیشنل لیول کا ایشو تب بن سکتا ہے جب آپ اپنے پرابلمز کو حل کرنے کے بارے میں سیریس نہیں ہیں, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ عمران خان ہوں, چاہے وہ کوئی اور. لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ہماری سوسائٹی جو ہے وہ فریکچرڈ سوسائٹی ہے, along political lines, along religious lines, along sectarian lines, along ethnic lines. ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم فریکچرڈ ہیں, اور اس لیے کوئی نیشنل ایشو پہ کوئی کنسنسس ویو ڈیولپ کرنا ہمیشہ کسی بھی پولیٹیکل فورس, کسی بھی گورنمنٹ کے لیے پرابلم ہوتا ہے. اور جہاں تک کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے اس میں پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج شاید جو امیر سوسائٹیز ہیں نا, رچ سوسائٹیز, افلوئنٹ سوسائٹیز, ان کا مسئلہ ہے. انڈسٹریلائزیشن وہاں پہ ہے, ہمارے یہاں تو انڈسٹریلائزیشن ہے نہیں. ہم کاربن امیشن میں سب سے آگے نہیں ہیں, بہت پیچھے ہیں. اس لیے یہ پرابلم بھی انہیں کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کاربن امیشن میں ہم بہت پیچھے ہیں, انڈسٹریلائزیشن میں ہم بہت پیچھے ہیں, لیکن کلائمیٹ چینج کا افیکٹ اور اس کی جو پرابلمز کریٹ کرتا ہے کلائمیٹ چینج, جو گلوبل وارمنگ پرابلم پوز کرے گی سوسائٹیز کو, اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ پرابلم جو ہے ہمیں سب سے ٹاپ پہ لے جاتا ہے جو کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہوں گی سوسائٹیز. اینتھو لیون یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ جو ہے وہ بہت سی دنیا کی اسٹیٹس جو ہیں کلائمیٹ چینج اتنا بڑا تھریٹ بن کے ایمرج کرنے والا ہے آنے والے دنوں میں, آئندہ آنے والے 10 سالوں میں, کہ یہ جو بہت سی اسٹیٹس دنیا کی جو ہیں وہ پٹڑی سے ڈی ریل ہو جائیں گی, پٹڑی سے اتر جائیں گی, اور اس میں وہ پاکستان کو بھی شامل کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ملٹری کو انگیج کرنا چاہیے کلائمیٹ تھریٹ کی چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کولڈ وار جس زمانے میں ہمارے سارے سیکیورٹی سٹرکچر اور گورنمنٹ سٹرکچر بنے تھے, ہم جب آزاد ہوئے اس وقت دنیا میں کولڈ وار چل رہی تھی, اور ہمارا جو اسٹیٹ سٹرکچر کی بلڈنگ تھی اور جو ملٹری سٹرکچرز کی سیکیورٹی سٹرکچر کی بلڈنگ تھی وہ اورینٹڈ ٹورڈز میٹنگ دا میجر ایکسٹرنل ملٹری تھریٹس. کم 1990s اور ہم نے اس میں انٹرنل تھریٹس کو بھی شامل کر لیا. اب ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ اورینٹڈ ٹورڈز میٹنگ دا ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ملٹری تھریٹس. اب آئندہ 10 سالوں میں انٹرنیشنل جو سائنس جو ہے نا, کلائمیٹ سائنس ایک الگ سبجیکٹ ہے. کلائمیٹ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنل ملٹری تھریٹس ہیں نا, یہ they will look like Mother Teresa. اتنا خطرناک صورتحال. یہ فلڈز جو تھے, یہ جو فلڈز 2025 میں اور 2022 میں آئے ہیں, یہ ٹریلر تھا. اس سے زیادہ ایکسٹریم نیچرل ڈیزاسٹرز کا ہمیں اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس سے زیادہ جو پاکستان کو جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس بات کرتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں, کس قسم کی تھریٹس ہمیں
فیس کرنی پڑیں گی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. ایک تو ہمیں تھریٹ فیس کرنی پڑے گی ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز، جیسے کہ بہت بارشیں، بہت گرمی یا بہت سردی. اب یہ جو محکمہ موسمیات پرڈکٹ کر رہا ہے پاکستان کا کہ اس وقت سردیاں بہت شدید قسم کی آنے والی ہیں. یہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن جو ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہی ہے. پھر ہمیں ایئر پولوشن کا مسئلہ، ہم جو انرجی کے طور پہ فوسائل فیول کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی جو کاربن جو نکلتا ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتا ہے. اور بھی ہمارے ایسے انڈسٹریل وہ ہیں یونٹس جو کسی نہ کسی طرح کی فیول کو یوز کر کے کاربن امیٹ کرتے ہیں، وہ سب مل کے ہمارے جو اپنے لاہور میں جو فوگ کا مسئلہ ہے، اسموک کا مسئلہ ہے، کراچی میں جو اسموک کا مسئلہ ہے، پنجاب کے دوسرے شہروں میں جو اسموک کا مسئلہ ہے، وہ کلائمیٹ چینج کا ہی نتیجہ ہے. اب یعنی یہ جو ایئر پولوشن جو ہے ہمیں فیس کرنی پڑی ہے تھریٹ، وہ کلائمیٹ چینج کا ون آف دا ریزلٹس ہے. اسی طرح واٹر انسیکیورٹی، پاکستان کونسل فار ریسرچ آن واٹر ریسورسز جو ہے ایک ادارہ ہے حکومت کا، وہ یہ کہتا ہے کہ 60% آف پاپولیشن جو ہے پاکستان کی، اس کو کلین ڈرنکنگ واٹر اویلیبل نہیں ہے. یہ جب کلائمیٹ چینج کی تھریٹ ہمارے سامنے آئے گی تو اور مزید یہ واٹر انسیکیورٹی پیدا ہوگی. اسی طرح یو این کے ادارے یہ کہتے ہیں کہ 40% آف دا ڈیتھس اینڈ 30% آف دا ڈیزیز آر کازڈ بائی پور کوالٹی آف ڈرنکنگ واٹر. تو اسی طرح فوڈ انسیکیورٹی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ جب ایگریکلچر ڈسرپٹ ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ایکسٹریم ویدر کنڈیشن کلائمیٹ چینج ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو کم کر سکتا ہے. واٹر کی اویلیبلٹی جو کلائمیٹ چینج کا ہی ایک نتیجہ ہے. لیک آف واٹر ریسورسز، کمی واٹر، ریڈکشن ان واٹر ریسورسز، وہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی میں کمی لا سکتا ہے، فوڈ انسیکیورٹی پیدا کر سکتا ہے. اور ایگریکلچر پروڈکٹ کی اویلیبلٹی جو ہے نا وہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اوور ویو دینا چاہتا ہوں. جو ہمارا جو سٹرکچر ہے نا، جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے، جو وہ سارا کا سارا اورینٹڈ ٹورڈز وہ ہے میٹنگ دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھیورٹی، ہم سیکیورٹی انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس. اب دیکھیں نا، ہمارا جو ملٹری ہے، ہماری جو پولیس سروس ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ سارا کا سارا فوکس جو ہے ان کا میٹنگ دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹ. اب دیکھیں نا، ہمارا جب 1990s میں ہماری ٹیررزم کا مسئلہ، ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی کا مسئلہ آیا، تو ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ری آرگنائز کیا تاکہ وہ تیار ہو سکیں اس تھریٹ کو میٹ کرنے کے لیے، انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس کو میٹ کرنے کے لیے. ہم نے اپنی ملٹری کو ری آرگنائز کیا، ری ایجوکیٹ کیا، ری اورینٹ کیا ٹو میٹ دا کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہم نے ملٹری کو آرگنائز. اب کیوں ہم اپنی ملٹری کو آرگنائز نہیں کر سکتے، ری آرگنائز نہیں کر سکتے، جب کہ وہ کلائمیٹ چینج کو میٹ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں؟ اب دیکھیں نا، جہاں تک میری اطلاعات ہے، پاکستانی آرمی اور پاکستانی ملٹری کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان میں کلائمیٹ چینج ایز اے سبجیکٹ ابھی تک نہیں پڑھایا جاتا. حالانکہ جو ویسٹرن وہ ملٹریز ہیں ان کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں، یعنی برٹن، فرانس،
امریکہ، جرمنی، وہاں پر کلائمیٹ چینج ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ملٹری ایکسپرٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا، ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز آپ کی ملٹری ڈپلائمنٹ کے پیٹرن کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز آپ جس طرح ڈپلوائے کرتے ہیں نا اپنی ملٹریز کو، وہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز آپ کی ملٹری کی ڈپلائمنٹ کو پیٹرن کو سبسٹینشلی چینج کر سکتے ہیں۔ میں نے صرف ایک رپورٹ اس طرح کی پڑھی ہے، وہ میرا خیال ہے ایک پروفیسر ہیں بیریا یونیورسٹی کے، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے اس پہ ایک رپورٹ لکھی ہے کہ پاکستانی ملٹری کے ڈپلائمنٹ پیٹرنز کو کس طرح افیکٹ کرے گا کلائمیٹ چینج۔ لیکن ایناتول 11 کی بات کو ہم اگر آگے بڑھائیں، ایناتول 11 یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی ملٹری کو انگیج کرنا چاہیے ٹو میٹ دا، اب دیکھیں نا ہماری ملٹری جو ہے وہ گو گیٹر تو ہے نا، کہ فلڈز آتے ہیں تو آپ ملٹری کو انگیج کرتے ہیں، ارتھکویک آتا ہے تو آپ ملٹری کو انگیج کرتے ہیں، کوئی اور نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو آپ ملٹری کو انگیج کرتے ہیں، کسی کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے تو آپ ملٹری کو انگیج کرتے ہیں، اور جو مین میڈ ڈیزاسٹر ہیں، آگ لگ گئی ملٹری کو انگیج کرو۔ تو اب یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ ایک ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ ملٹری جو ہے وہ زیادہ ریسورسز، نیچرل ریسورسز میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ملٹری کو، تو ان کی یوٹیلائزیشن میں یہ پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی تھریٹ کے مقابلے میں مدر ٹریسا کے طور پہ لگیں گی، they will look like مدر ٹریسا۔ یہ they will look like مدر ٹریسا، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو بہت بڑا پرابلم ہے، ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا پرابلم ہے، وہ ہے فریکچرڈ سوسائٹی، ڈیوائڈڈ سوسائٹی، ڈویژنز روز بروز بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ پہلے پولیٹیکل ڈویژنز ختم ہوئی تھی 1990s میں، پولیٹیکل فورسز نے ایک دوسرے کے ساتھ رول آف دا گیم بنا لیے، لیکن اس کے بعد عمران خان کا رائز ہوا اور پولیٹیکل ڈویژنز ایکسٹریم پہ چلی گئیں، زند پہ چلی گئیں، بہت زیادہ ڈویژنز ہو گئی۔ تو ایسے میں کلائمیٹ چینج پہ کنسنسس پیدا کرنا بہت مشکل کام ہوگا، ایسے وقت میں جب ہمارے لوگوں میں یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ کلائمیٹ چینج ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ پیٹ بھرنا ہے، ہمارا مسئلہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ پیٹ بھی نہیں بھر سکیں گے۔ اتنی خطرناک صورت ہے، اتنا خطرناک تھریٹ ہے کلائمیٹ چینج کی، اور اس کے لیے ہمیں وار فوٹنگ پہ جو 2025 کا فلڈ ہے وہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس سے زیادہ بری صورتحال میں پھنس سکتے ہیں اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کے لیے تیاری نہ کی، اور ہم نے ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لانچ نہ کیا، ان ملکوں کی طرف نہ گئے۔ ابھی ہم ان ملکوں کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹ سے بچانے کی استطاعت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں ایسے ملکوں کی طرف جانا چاہیے جو کلائمیٹ چینج کا چیلنج میٹ کرنے کے لیے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے ملک ہیں، ان کی تلاش کرنی چاہیے، اور ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لانا چاہیے کہ پاکستانی سوسائٹی کس طرح کا تھریٹ فیس کر رہی ہے اور کس طرح اس کو میٹ کیا جا سکتا ہے، فائنینشیل کاسٹ اس کی کیا ہوگی، انفراسٹرکچر کس طرح چینج کرنا پڑے گا، نیشنل اداروں کو کس طرح ری اورینٹ کرنا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، اور آج میں اتنی ہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، عمر فاروق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔